گھنے درختوں سے بھرے اس جنگل میں سورج کی روشنی بھی بڑی مشکل سے زمین تک پہنچتی ہے۔ ہوا میں نمی اور پتے ہلنے کی مدھم آوازیں اس جنگل کو ایک پراسرار خاموشی میں لپیٹ دیتی ہے۔ دنیا کے نقشے پر یہ جگہ شاید ایک معمولی سا جنگل ہو، لیکن اس کے اندر ایسی کہانیاں دفن ہیں جن پر یقین کرنا آسان نہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاتون مہم جو سائمہ سے، جو بچپن سے جنگل کے راز جاننے کا شوقین تھی۔ مقامی لوگوں نے اسے ہمیشہ خبردار کیا تھا کہ اس جنگل میں رات کے وقت جانا سخت منع ہے۔ یہاں ایسے جانور اور مخلوقات بھی ہیں جنہیں سائنس آج تک نہیں سمجھ پائی، مگر ارسلان کو خوف سے زیادہ سچ جاننے کی خواہش نے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا راستہ تھا جسے لوگ خاموش راہداری کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں قدم رکھنے کے بعد انسان کی آواز خود جنگل نگل لیتا ہے۔ سائمہ اس راہداری پر چلتے ہوئے حیران تھا کہ واقعی یہاں عجیب سا سناٹا تھا، جیسے درخت بھی سانس روک کر کسی کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اچانک بائیں طرف جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوئی۔ سائمہ راگ گئی۔ کچھ لمحوں بعد ایک ننھا مگر خوبصورت جنگلی ہرن نکل کر سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور معصومیت بھی۔ سائمہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جنگل اندر سے جتنا خطرناک ہے اتنا ہی حسین بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سائمہ نے ایک بڑے درخت کے سامنے پہنچی جس کے تنے پر عجیب نشانات بنے تھے۔ مقامی روایات کے مطابق یہ نشانات اس مخلوق کے ہیں جو رات کے وقت جنگل پر حکومت کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک دیوہیکل بندر ہے، کچھ اسے انسان نما جنگلی مخلوق کہتے ہیں، اور کچھ کا معنی ہے کہ وہ جنگل کی روح ہے۔ راستے کے آخر میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا لکڑی کا پل تھا۔ پل کے نیچے ایک گہری کھائی تھی جس میں پانی ایک خوفناک آواز کے ساتھ جریان میں تھا۔ ارسلان نے پل پار کرنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک جنگل کی فضا میں کسی نامعلوم جانور کی گرجدار آواز گونجی، ایسی آواز جو انسان پہلے کبھی نہیں سن پایا۔ ارسلان کا جسم کانپ الفاٹے لیکن اس نے قدم نہیں روکے۔ پل پار کرنے کے بعد منظر یکسر بدل گیا۔ یہاں درخت اونچے اور گھنے تھے اور فضا میں عجیب سی خوشبو تھی۔ یہاں آ کر سائمہ سمجھ گئی کہ وہ جنگل کے دل تک پہنچ چکا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ جانور، سب سے زیادہ خطرات اور سب سے زیادہ راز تھے۔ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچی جہاں سے پوری وادی نظر آتی تھی۔ نیچے ہرنوں کا ریوڑ، اوپر شاخوں سے لٹکتے پرندے، دور کہیں درختوں میں چھپے ببر شیر، اور سب سے بڑھ کر وہ پراسرار مخلوق جس کی جھلک ارسلان نے پہلی بار دیکھی۔ سائے میں چھپا، بڑا، طاقتور اور انسان نما، وہ بس لمحوں کے لیے دکھا اور پھر غائب۔ سائمہ جان گئی کہ جنگل صرف درندوں کا گھر نہیں، یہ ایسی مخلوقات کا مسکن بھی ہے جنہیں ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے، اور شاید کبھی سمجھ بھی نہ پائیں۔ جنگل نے اسے اپنا راز دکھا تو دیا، مگر ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا کہ کچھ حقیقتیں بہتر ہے انجان ہی رہنے دیں۔ آخر میں سائمہ نے جنگل چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ پراسرار مخلوق کی جھلک زندہ تھی۔ اس جنگل نے اسے بدل دیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔